علمدار علمدار۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ طیبین الطاہرین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ گفتگو میں یعنی 4 محرم کو یہ بات عرض کی گئی کہ مورخین کے درمیان لشکر یزید کے حوالے سے اور اس کی تعداد کے حوالے سے ایک اختلاف پایا جاتا ہے، اور کچھ اعداد و شمار اس حوالے سے پیش کیے گئے۔ آج یعنی 5 محرم ہم امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے حوالے سے چند اعداد و شمار کا جائزہ لیں گے۔ امام علی مقام کا لشکر گرچہ مختصر ہے، مگر یہاں بھی مورخین کے درمیان اختلاف ہے۔ مثلا بعض کہتے ہیں کہ اس لشکر کی تعداد 80 افراد پر مشتمل تھی، کسی نے کہا لشکر کی تعداد 100 افراد پر مشتمل تھی، بعض نے 145 کا قول کہا، کسی نے کہا تعداد 114 تھی، کسی نے 82 کہی، یعنی مختلف اقوال موجود ہیں۔ لیکن اگر ہم مستند ترین قول کو دیکھیں، اور جو قول سب سے زیادہ مشہور ہے وہ یہ کہ امام حسین کے اس مختصر سے لشکر کی تعداد 72 افراد پر مشتمل تھی۔ یعنی یہ مستند اور مشہور ترین قول ہے کہ امام کا لشکر 72 افراد کے اوپر مشتمل تھا۔ اچھا، یہاں ایک سوال کہ جو عوام الناس اکثر کیا کرتی ہے، اور ظاہر ہے کہ کسی کے ذہن میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، کہ جب دنیا کو پتہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام حق پر ہے، حق کے خلافت امام کا ہے، دنیا امام کے مقام کو جانتی ہے، نسب کو جانتی ہے، اس کے باوجود امام کے ساتھ اقلیت کیوں ہے؟ یعنی یہ تو تاریخی حقیقت ہے، اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یزید کے ساتھ اکثریت تھی، اور یزید کی بیعت کرنے والوں میں ظاہراً جو دنیا کی نگاہ میں بڑے بڑے معتبر افراد تھے وہ بیعت کر چکے تھے، جس میں اصحاب ہیں، قاریان قرآن ہیں، حافظان قرآن، قاضیان وقت نے یزید کی بیعت کی ہے، اکثریت یزید کے ساتھ ہے۔ یا اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے جہاں حق ہوگا وہاں اکثریت بھی ہوگی، لیکن کربلا میں ہمیں صورتحال برعکس نظر آتی ہے، امام حق پر ہیں، اس کے باوجود امام کے ساتھ اقلیت ہے، بہت تھوڑے سے افراد ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھ، اس موقع پہ اس سوال کے جواب میں 2 دلیلیں پیش کروں گا، ایک قرآنی دلیل ہے اور ایک تاریخی دلیل ہے۔ مثلا ایک وہ دلیل ہے کہ جو قرآن نے دی، یعنی اب ایک وہ دلیل جو اللہ دے رہا ہے، اور دوسری دلیل وہ ہے کہ جو تاریخ۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز ہماری روش سے تھوڑی مختلف ہو سکتی ہے۔ ہماری روش ہمیشہ یہ ہے کہ ہم تاریخی حوالوں کو پیش کرتے ہیں، مگر اس منزل پہ یہ میں قرآنی دلیل پیش کروں گا کہ جہاں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 ہمارے سامنے ہے، اور یہ قرآنی دلیل کہ امام کے ساتھ اقلیت کیوں ہے، یزید کے ساتھ اکثریت کیوں ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا یستوی الخبیث والطیب۔ پروردگار ارشاد فرما رہے، اے حبیب اپنی امت پہ یہ بات واضح کر دو کہ کبھی بھی طیب اور خبیث برابر نہیں ہو سکتے، طہارت نجاست برابر نہیں ہو سکتی، طہارت اور ہے، نجاست اور ہے۔ پھر آیت آگے بڑھی، اور یہ میرے مطلب کا جملہ ہے، یہ وہ جواب ہے جو قرآن دے رہا ہے کہ حق پہ ہونے کے باوجود امام کے ساتھ اقلیت ہے، دنیا کو پتہ ہے یزید باطل پہ ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، گناہ گار ہے، اس کے باوجود یزید کے ساتھ اکثریت ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتے ہیں، وَلَوْ أَعْجَبَكَ کثرت الخبیث، حبیب انہیں بتا دو نجاست طہارت کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی، گرچہ انہیں نجاست کی کثرت مرعوب کرے گی۔ یہ دیکھیں گے جہاں بھی نجاست ہوگی، جہاں بھی خباثت ہوگی کثرت میں ہوگی، اور جہاں طہارت ہوگی قلت میں ہوگی۔ یعنی یہ بات تو خود قرآن نے بتا دی، نجاست جہاں بھی ہوگی، گمراہی جہاں بھی ہوگی، فسق و فجور جہاں بھی ہوگا وہ اکثریت میں ہوگا، اقلیت میں نہیں ہوگا، اور جہاں حق ہوگا وہاں اقلیت ہوگی۔ یعنی ہر وہ انسان کے جو ذرا سا شعور رکھتا ہے، یا مثلا جو
بات صرف کربلا کی نہیں ہے. یعنی ایک جملہ میں اور کہوں، اگر آپ تاریخ انبیاء کو دیکھیں تو تاریخ انبیاء میں بھی یہی صورتحال ہے. انبیاء حق پہ تھے، ان کے ساتھ اقلیت ہے، اور جو ان کے مقابلے میں تھے وہ اکثریت رکھتے تھے. لہذا جو شخص بھی ذرا سا شعور رکھتا ہے اور تاریخ انبیاء کو جانتا ہے، تاریخ بشریت کو جانتا ہے، وہ کبھی یہ سوال نہیں کرے گا کہ حق پہ ہوتے ہوئے حسین کے ساتھ اقلیت کیوں تھی. تاریخ تو بتا رہی ہے حق ہمیشہ رہا ہی اقلیت کے ساتھ ہے، اب چاہے وہ تاریخ کربلا ہو یا تاریخ انبیاء. بہرحال یہ وہ جواب کہ جو قرآن نے دیا. قرآن نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، جہاں تم نجاست کو دیکھو گے کثرت میں دیکھو گے، قلت میں نہیں دیکھو گے. لہذا قرآن یہ جواب دے رہا ہے. اب اگر ہم تاریخی پہلو دیکھیں تو تاریخ سے اگر ہم جواب تلاش کریں تو جواب یہ ملتا ہے کہ امام نے کبھی خود نہیں چاہا کہ امام کے ساتھ اکثریت ہو. غور فرمائیے گا، مثلا میرا عقیدہ اور ظاہر ہے کہ میرے ناظرین کا بھی یہی عقیدہ ہوگا، اگر امام چاہتے تو یزید سے بڑا لشکر جمع کر سکتے تھے. امام کے لیے مشکل نہیں ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیے، جو صدائے حلمن پہ ملائکہ کی فوج کربلا میں بلا سکتا ہے، جو صدائے حلمن پہ جنوں کی فوج کربلا میں بلا سکتا ہے، کہ اس کے لیے مشکل ہے بہت بڑا لشکر جمع کرنا؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے. بلکہ میرا عقیدہ یہ کہ اگر امام حسین کو بڑا لشکر جمع کرنا ہوتا، امام یزید سے بڑا لشکر جمع کر سکتے تھے کربلا میں. امام نے خود نہیں چاہا. بلکہ تاریخ اس حد تک بتاتی ہے کہ جب امام عازم سفر ہیں اور امام کربلا کی طرف جا رہے ہیں، ابھی کربلا پہنچے نہیں ہیں، کتنے افراد تھے جو امام سے آ کے ملے، کہنے لگے امام آپ کربلا جا رہے ہیں، ہمیں بھی ساتھ لے جائیے، ہم بھی آپ کی نصرت کریں گے، ہم بھی آپ کے ہم رقاب ہو کے لڑیں گے. تاریخ بتاتی ہے امام نے انکار کر دیا، کہا تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے. کا مولا وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ تو ہوگی. امام علیہ السلام نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ تمہارا مقصد اور ہے، میرا مقصد اور ہے. تم سمجھ رہے ہو میں حکومت حاصل کرنے جا رہا ہوں، تخت لینے کے لیے جا رہا ہوں، لہٰذا اگر حکومت مل گئی تمہیں بھی عہدہ مل جائے گا، تمہیں منصب مل جائے گا. تم حکومت، منصب اور گورنری کے شوق میں میرے ساتھ آنا چاہتے ہو، مگر میرا مقصد حکومت حاصل نہیں کر رہا. بلکہ وہی جملہ کہ جو خروج کے موقع پہ وصیت نامے میں کہا، فرمایا لطلب اصلاح امت جدی، میں تو اپنے جد رسول خدا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. بلکہ جس وقت امام مدینے سے جا رہے ہیں، آپ دیکھیے تو امام نے جب لوگوں کو دعوت دی کہ اگر کوئی میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے تو وہ چل سکتا ہے، امام نے کتنے واضح الفاظ کے ساتھ دعوت دی. امام فرماتے ہیں من کانا بازلن فینا محجتہ موطنا علی لقاء اللہ فلیرحل معنا. امام نے فرمایا جو میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے وہ چلے، مگر یاد رکھے سفر کا اختتام شہادت پہ ہونا ہے. یعنی کوئی کسی غلط خیال میں نہ رہے، کوئی اس خیال میں نہ رہے کہ حکومت بن جائے گی تو ہمیں عہدہ مل جائے گا. امام نے کہا جسے چلنا ہے وہ چلے، مگر یاد رکھے اس سفر کا اختتام بالآخر شہادت پہ ہونا ہے. لہٰذا یہاں تو اگر ہم تاریخ سے جواب تلاش کریں تو تاریخ یہ بتا رہی ہے امام نے خود نہیں چاہا کہ میرے ساتھ اکثریت آ جائے. امام نے خود بڑا لشکر جمع نہیں کیا، بلکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام جنہیں کربلا لے کے گئے وہ چنے ہوئے افراد ہیں، اپنے زمانے کے عارف ترین، بابصیرت ترین، کامل الایمان افراد ہیں. یعنی ان سے بہتر افراد روئے زمین پہ موجود نہیں تھے. اگر ہوتے تو یقیناً امام انہیں بھی شامل کر لیتے. امام کو مجمع جمع نہیں کرنا تھا، بلکہ میں ایک جملہ کہوں اور یہ شاید اس گفتگو کا اہم ترین جملہ ہوگا. امام نے کربلا میں مجمع جمع نہیں کیا، امام نے کربلا میں کردار جمع کیے کہ اپنے زمانے کے بہترین کردار اور عارف ترین افراد، کامل الایمان ترین افراد ہیں. اسی لیے امام نے فرمایا تھا جیسے اصحاب مجھے ملے میرے نانا کو بھی نہیں ملے. یہ امام حسین کا جملہ ہے. یعنی آپ دیکھیے وہ دن کی روشنی میں بھرے میدان میں رسول کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے. جنگ احد اس بات پہ شاہد ہے. مگر یہاں امام نے خیمے میں چراغ بجھا کے کہا جسے جانا ہے چلا جائے، مگر پھر بھی یہ امام حسین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہی معروضات کے ساتھ ہم دعا کریں گے پالنے والے ہمیں اصحاب حسین کی سیرت سے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق عنایت فرما.
دنیا بھر میں جہاں جہاں عزادار بستے ہیں عزاداری ہو رہی ہے، عزاداری کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوار انصار میں سے قرار دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔